یہ بھائی نے فرمایا کہ مجھے دوسرے شہر میں جاب ملی ہے، اب یہ پرمننٹ نہیں ہوا، لہٰذا میں جاتا ہوں، ایک ہفتے جاب کر کے واپس آ جاتا ہوں، اور 92 کلومیٹرز دور، اس سے زیادہ دور ہے وہ، تو نماز قصر پڑھوں گا یا پوری؟ دیکھیں جب آپ ابھی پرمننٹ بھی ہو جائیں گے نا، تب بھی اگر آپ چلے پہلے اس کا لے لیں، مثال کے طور پہ 5 دن آپ وہاں پہ رہتے ہیں تو آپ مسافر ہیں. ہاں اگر وہاں کے مقیم امام کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں تو پوری پڑھیں گے، اور اکیلے پڑھیں گے تو قصر نماز پڑھیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیں اگر آپ وہاں پرمننٹ بھی ہو جاتے ہیں تو آپ جاب آپ کی پرمننٹ ہوئی ہے، آپ نے وہاں مستقل رہائش کا اگر ارادہ نہیں کیا، لہٰذا آپ وہاں پر گئے اور مثال کے طور پر آپ 15 دن سے زیادہ وہاں ٹھہرتے ہیں تو آپ مقیم ہوں گے. لیکن فرض کر لیں کہ پرمننٹ جاب ہے لیکن آپ آ کر ایک ہفتہ وہاں ٹھہریں گے، پھر کوئی شادی وادی ہے واپس آنا ہے، تو بھی آپ شرعی طور پہ مسافر ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ اس وقت آپ وہاں پر مطلب وہ آپ کا وطن اصلی بن سکتا ہے کہ جہاں پر وطن اصلی ہوتا ہے کہ ایک دن کے لیے بھی آپ جائیں گے تو آپ کو پوری نماز پڑھنی ہوگی. یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں مستقل رہائش کا ارادہ کر لیں، آپ کہیں نہیں جاؤں گا بس یہیں پہ ہم نے رہنا ہے، یا وہاں آپ کسی خاتون سے شادی کر لیں اور آپ کی زوجہ بھی آپ کے ساتھ ہوں تو وہ آپ کا وطن اصلی بن جائے گا. پھر تو آپ ایک دن کے لیے بھی جائیں گے چاہے تو آپ مقیم ہو جائیں گے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ مستقل رہائش کا ارادہ نہیں ہے، جیسے وہیں کے جو ہے آپ کی کمپنی وغیرہ آپ کو رہائش دے دیتی ہے تو آپ کمپنی کے مکان میں رہ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر ابھی جاب ختم ہوگی مجھے واپس اپنے آبائی شہر میں جانا ہوگا، تو جاب کے پرمننٹ ہونے کے باوجود حساب کتاب وہی ہوگا کہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کریں گے تو مقیم، ورنہ مسافر ہوں گے.